بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابا الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہما ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصا يزين لك الشرع بالجور فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركها في الآثام۔ سب سے پہلے تو دعا ہے، آج شب ضربت ہے، شب قدر ہے آج، اور شب 19 ہے، اور مولا امیر المومنین ہمارے درمیان 2-3 روز کے فقط مہمان ہیں۔ پروردگار عالم سے اس شب میں کہ جو نزول قرآن کی شب ہے، تمام مومنین کی عبادات اور اطاعتوں کی توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ان شب قدر میں ان سے استفادہ کریں اور اپنے محرومین کو بھی اس میں یاد رکھیں۔ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فرصت اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، پہلے تو مشاورین کے متعلق گفتگو کی، فرمایا کہ کسی بخیل کو اپنے مشوروں میں شریک نہ کرنا، یہ تجھے سماجی خدمات سے روک دے گا، یہ کار خیر کرنے سے تجھے روک دے گا، فضل کے کام کرنے سے تجھے روک دے گا، اور جب بھی تو راہ خدا میں ضرورت مندوں میں، بھوکوں اور پیاسوں میں کوئی چیز تقسیم کرے گا، یہ تجھے غربت کا اور فقر کا جو ہے وہ یاد دلائے گا کہ تیرے خرچ کرنے سے تیری دولت ختم ہو جائے گی، تیرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ کسی بزدل سے بھی مشورہ نہ کرنا۔ یہ بزدل لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو امیروں کی، حاکموں کی یا سرداروں کی ہمتوں کو پست کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، ہمارا لشکر کم ہے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کسی بزدل سے مشورہ نہ کرنا، وہ تیری ہمتوں کو پست کرے گا اور تیرے ارادوں کو جو ہے وہ تیرے عزم کو جو ہے وہ کمزور کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کسی لالچی سے بھی مشورہ، ولا حریصا یزین لک شرح بالجور، کسی بخیل سے، کسی لالچی سے بھی مشورہ نہ کرنا، کیونکہ یہ تجھے ظلم کے راہ میں ڈال دے گا۔ یہ بخیل، یہ کنجوس، یہ چاہے گا کہ تو ناجائز طریقے سے ظلم اور جور و زبردستی کے ذریعے جو ہے تو مال کو اکٹھا کرے، یعنی یہ کنجوس جو ہے تجھے گناہ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، تو جو برائی کے اندر یہ ڈالے گا۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزٌ شَتَّى،
کہا ہے کہ ان کے انگیزے جو ہیں، ان کے عوامل جو ہیں، بخل کے، جبن کے، خوف کے اور حرص کے، یہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو ایک جگہ پر کون سی چیز اکٹھا کرتی ہے؟ وہ پروردگار عالم کے متعلق بدگمانی، جیسے کل بھی عرض کیا تھا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے، یعنی میں نے خرچ کیا، خدا مجھے فقیر کر دے گا، یہ بدگمانی اللہ سے۔ جبکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کتنے مقامات کے اوپر یہ کہا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، میں کئی گنا زیادہ تمہیں پلٹا کے دوں گا، لیکن یہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو حرص ہے، لالچ ہے یا خوف ہے، کیا اللہ پہ یقین نہیں ہے اس کو کہ پروردگار عالم ہماری فتح و نصرت کرے گا، ہماری مدد کرے گا؟ کیا تاریخ میں پروردگار عالم نے کم وسائل سے کم افراد پہ اپنے سے زیادہ طاقتور گروہوں کے اوپر کیا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا نہیں کی؟ جب ان کے پاس کچھ بھی نہ، پیغمبر اکرم جو ہیں وہ پہلی جنگ جو ہے جنگ بدر، کیا اس وقت پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی مدد نہیں کی؟ تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ، چند اسلحے کے ساتھ، چند گھوڑوں کے ساتھ، ایک کفار و مشرکین کے عظیم لشکر کے مقابلے میں اس کو، جس طریقے سے انسان بخل کے اندر، کنجوسی کے اندر جو ہے وہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، اسی طریقے سے خوف زدہ لوگ جو ہیں، جو انسان کو خوف دلاتے ہیں، وہ بھی اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرص، لالچ۔ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اللہ اس کو راہ صحیح راستے سے، پاک راستے سے، حلال راستے سے جو اس کو روزی عطا کرے گا؟ یہ حرص کرتا ہے، طمع کرتا ہے کسی طریقے سے، کسی بھی طرح جو ہے وہ مال کو اکٹھا کر۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ تینوں چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے اللہ سے بدگمانی۔ یہ بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ انسان بخیل ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد حریص ہوتا ہے۔ اب مشاورین کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام وزراء کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ مالک تیرے وزیر کون ہونا چاہیے، ان کی صفات کو بیان کریں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وزراء میں سب سے برا وزیر وہ ہے کہ تجھ سے پہلی والی حکومتوں کے اندر وہ وزیر رہو اور ان کے گناہوں میں شریک رہو۔ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے، اس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام پاکستان کی موجودہ سیاست کے اوپر تبصرے کر، کب وزیروں کے انتخاب میں انتہائی ایمانداری سے اور دقت سے کام لینا، کبھی ان لوگوں کو اپنا وزیر نہیں بنانا کہ جو ایسے حاکم جو بدکار ہوں، جو برے ہوں، جو ظالم ہوں، ان کے درمیان وہ وزیر رہ چکا ہو۔ اس کا معلوم ہے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ظالم حکومتوں کے اندر کسی وزارت کے اوپر رہا ہو، گناہ اس کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اتنی آسانی سے اس کا اثر جو ہے وہ دھلتا نہیں ہے۔ لہذا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ان حکومتوں میں سے کوئی وزیر لے لیا کہ جنہوں نے اپنے حاکموں کا گناہوں کے اندر اور ظلم میں ساتھ دیا تھا، یہ تیرے اندر بھی آ کر اسی ظلم کو جاری رکھیں گے، اسی ستم کو جاری رکھیں گے، اور یہ کسی طرح بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم میں سے پہلے بدکاروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہا ہو۔ چینی کو چھپا رہے تھے، لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے تھے، ان کی جان و مال و نفس کی عزت کی حفاظت کی ان کو فکر نہیں تھی، تو اور ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہاں پر میں ان تمام حضرات سے کہ جو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں،
ان کی خدمت میں ایک بات کو عرض کروں گا اسی مولا کے اس جملے کے ضمن میں کہ دیکھو عزیزو، ووٹ ڈالنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ووٹ اگر آپ ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں جس نمائندے کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ اس قابل ہے، وہ عدل و انصاف کر سکے گا، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکے گا، ان کے حقوق ادا کر سکے گا، ان کو عدل و انصاف فراہم کر سکے گا، ان کی ضروریات کو مہیا کر سکے گا۔ ایسا تو نہیں ہے آپ جا کر کسی ایسے انسان کو ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں کہ جو ظلم کرے گا، بربریت کرے گا، تشدد کرے گا، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا۔ اگر کسی ایسے انسان کو آپ نے ووٹ ڈال دیا اور وہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں چلا گیا اور وہاں پر قانون سازی کی، یاد رکھیں جتنے بھی وہ گناہ کرے گا ان گناہوں میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ لہذا ووٹ کے تقدس کو سمجھیں آپ، افراد کو فقط اس بیس کے اوپر نہیں کہ ہمارا وڈیرا ہے، ہمارا چودھری ہے، ہمارا خان ہے، ہمارا سردار ہے، جا کر اس کو ووٹ دے دیں۔ اگر کسی ظالم کو ووٹ دیا اور اس نے ظلم کیا، آپ اس کے ظلم میں شریک ہیں۔ لہذا بہت احتیاط سے کام لیں۔ مولا نے بھی فرمایا کہ ایسوں کو وزیر نہ بنانا جو گزشتہ حکومتوں میں اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے مالک جو ظالموں کے ساتھ کام کر چکا ہو وہ تیرے خاص لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیرے خاص لوگوں میں فقط ان لوگوں کو ہونا چاہیے، تیرے خاص دوستوں میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے، یا تو وہ کسی کا وزیر رہا ہو تو کسی عادل و با انصاف حکومت کے اندر وہ وزیر رہا ہو، اس حکومت کے گناہوں میں وہ شریک نہ ہوا، یا پھر اگر وہ کسی حکومت میں کسی عہدے پہ نہیں تھا، کسی وزارت پہ نہیں تھا، تو ایک سچے اور پاک انسان کو تیرا دوست ہونا چاہیے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ گناہگار کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھی ہیں، یہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے، یہ انہی کا ساتھ دیں گے، چونکہ اسی لیے روایات کے اندر ہے اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ کیسا ہے تو وہ دیکھو کہاں وہ بیٹھتا ہے۔ اگر دینداروں میں بیٹھتا ہے تو وہ دیندار ہوگا، اگر گناہگاروں میں بیٹھتا ہے تو 100% تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یقین، لیکن وہ تقریباً جو ہے وہ گناہگاروں میں ہی شمار ہوگا۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ کسی کو پہچاننا تو اس کے دوست کے ذریعے اس کو پہچانا، جیسا اس کا دوست ہوگا یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لہذا یہ اس طرح بھی اشارہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کا انتخاب بڑی دقت کے ساتھ کریں، بڑی غور سے کریں اس کے بعد فرمائیں کہ کیونکہ یہ ظالموں کو ہی ساتھ دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں معاشرے میں کہ یہی لوگ رہ گئے، فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَثْمِ وَإِخْوَانُ الظَّلَمِ وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِّنْهُمْ خیر الخلف ممن لہو مثل آرائہم ونفوذہم۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فقط کیا یہی معاشرے میں لوگ رہ گئے کہ جو ظالموں کے ساتھ زندگی کرتے رہیں اور گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں؟ نہیں، تو ان کو چھوڑ دے، پروردگار عالم اسی معاشرے میں سے تیرے کو بہترین افراد، نیک افراد جو ہے نا وہ مہیا کرے گا۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر میں و رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کی مثل ہوں گے مگر ان کی طرح گناہگار نہیں ہوں گے۔ تدبر میں، حکمت میں، سوچ میں وہ انہی کی طرح ہوں گے، لیکن کردار ان کا ایسا نہیں ہوگا۔ کردار میں وہ پاک ہوں گے، وہ ان گناہگاروں کی طرح ہیں۔ پس مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کوئی ذہین آدمی ہے، کوئی اچھا سوچ رکھنے والا ہے، اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، اگر وہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ظالموں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کا انتخاب نہیں کر۔ پروردگار عالم ان کی جگہ تیرے پاس
بہتر افراد دے گا جو پاک دامن ہوں گے، باانصاف ہوں گے، اور ان کی سوچ اور عقل و فکر اور معاملہ فہمی میں وہ انہی کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہوگی اور نہ کسی گناہ گار کے اس کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہوگا، یہ لوگ جو ہیں اللہ ان کی جگہ جو تجھے دے گا، انہوں نے کسی گناہ میں کسی گناہ گار کی مدد نہیں کی ہوگی، کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد نہیں کی ہوگی۔ ان کا بوجھ تجھ پر ہلکا ہوگا۔ اب یہ جملہ عجیب ہے، یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظلم میں کسی کا، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، کسی گناہ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ حاکم کے اوپر بھی بوجھ ہوتے ہیں، ان کے تقاضے ختم نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر پیچھے کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، ان کی اربوں کی جائیدادیں ہیں، لیکن جب اسمبلی کے اندر آتے ہیں پھر آ کر یہ خزانے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ سی، ان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ مولا فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو ان ظالموں کو چھوڑ کر تو اچھے لوگوں کو جو ہے وہ معاشرے میں ڈھونڈے گا، یہ تیرے اوپر بوجھ بھی نہیں بنیں گے، ان کی توقعات بھی بہت ہی کم ہوں گی اور تیرے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے، تجھے خلوص سے مشورہ دیں گے چونکہ تجھ سے کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں، اور تمہاری طرح محبت سے جھکنے والے ہوں گے چونکہ ان کے اندر خلوص ہے۔ یہ تیرے پاس اگر آ کے بیٹھتے ہیں، تیری مدد کرتے ہیں، تو اس سے تعاون کرتے ہیں، تو یہ کسی طلب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مطالبہ نہیں ہے ان کا، یہ خلوص سے تیرے پاس ہیں۔ جب خلوص سے تیرے پاس ہیں تو پھر یہ تو اس سے دل سے محبت بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جن کو تو ان کی جگہ پر انتخاب کرے گا، ان کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ یہ چھپ کے اب تیرے دشمنوں سے رابطہ نہیں کریں گے۔ وَأَقَلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفًا وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً وَأَهْنَ عَلَيْكَ عَطْفًا وَأَقَلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفًا، مالک جو تجھ سے محبت کرنے والے گے اور خلوت کے اندر تیرے مخالفوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے۔ پاکستان میں آج کیا ہوا؟ قومی اسمبلی کے اندر ممبر ہے، پسے پردے ان کے رابطے ہیں کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جو ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ اب کون ہے نہیں ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت سارا کا سارا معاملہ یہی چل رہا ہے نا، انہوں نے پسے پردے کس سے رابطے کیے، کس سے رابطے کیے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تو ان گناہ گاروں کو چھوڑ کر شریفوں کو انتخاب کرے گا جو تجھے معاشرے میں سے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ اللہ کے اچھے لوگوں سے خالی ہو گیا۔ آج ہماری تنظیموں کی بھی مشکل یہی ہے، ایک انسان کا پتہ ہے یہ دیندار نہیں ہے، یہ بزدل ہے، یہ بے نمازی ہے، لیکن پھر بھی نہیں یار یہ فیصلے اچھے کرتا ہے، یہ اس کو تنظیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ تنظیم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تو انتخاب کر کے جو راتوں کو تیرے دشمنوں کے ساتھ رابطہ نہ کر، انہی کو تم خلوت و جلوت میں اپنے مصائب خاص ٹھہرانا، جیسے مولا امیر المومنین نے عمار یاسر، میثم تمار، مالک اشتر، خلوت و جلوت مولا کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو خالص ترین اصحاب علی ہیں۔ محمد ابن ابی بکر ہیں، مالک اشتر ہیں، تو مولا فرماتے ہیں انہی لوگوں کو جلوت میں اور خلوت، تنہائی تیری ان کے ساتھ ہو، تیری رونق ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ثم ليكن آثارهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا
ذالک من ہواک حیث وقع. مولا فرماتے ہیں پھر تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ترجیح یعنی جس کو فضیلت دو تم ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہیں. یہ آ کر کے جو تیرے قریب بیٹھ کر خوش آمدی لوگ تیری تعریفیں کرتے ہیں ان سے دور رہ. تجھے سب سے زیادہ فوقیت ان لوگوں کو دینی چاہیے جو تیرے سامنے آ کر حق کی بات کریں چاہے جتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو. یہ تیرے سچے ساتھی ہیں. یہ فقط امیر کو اور اپنے حاکم کو خوش کرنے کے لیے فقط اس کی تعریفوں کے پل نہیں باندھتے ہیں. جیسا کہ مولا امیر المومنین بعد میں اس خط میں ایک جگہ پہ بھی کہتے ہیں ان سے بچنا جو خطوں میں تیری تعریفیں کریں تیرے منہ پر آ کر فقط تعریف کریں. تو ان لوگوں کو فوقیت دے کہ جو حق کی کڑوی بات تیرے سامنے کھل کے کرتے ہیں. یہی آزادی رائے ہے. حاکم کے سامنے بھی آدمی حق کی بات کرے. اگر اس نے غلط کوئی کام کیا اس کو بتائے کہ تو غلط کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں آزادی رائے. لیکن آزادی رائے کے اندر جھوٹ نہیں. اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں. یعنی غلط کاموں میں غلط اقدامات میں تیرے ساتھ دینے والے نہ ہوں. یہ تیرے غلط فیصلوں میں یہ تیرے ساتھ دینے والے نہ ہوں. بہت کم ساتھ دیں تیرا. یہ سب سے بہترین افراد ہیں. دو خوبیاں بیان کی ان لوگوں کی. ایک تو ان لوگوں کو فوقیت دینا جو تیرے سامنے حق کی بات کریں چاہے وہ جتنی بھی کڑوی ہو. اور دوسری کہ جو جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے کھل کر. اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے. یعنی کسی کے ساتھ ظلم کسی کے ساتھ جور کسی کی توہین یہ تذلیل یہ خدا نہیں چاہتا ہے اپنے بندے سے. چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو چاہے وہ حاکم ہو چاہے چھوٹا عہدیدار ہو چاہے بڑا عہدیدار ہو. پروردگار عالم ہر ایک کی عزت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا. لہذا فرماتے ہیں یہ لوگ کہ جو تیرے ظلم کی راہ میں تیری گمراہی کی راہ میں سب سے کم مدد تیری کرنے والے ہوں ان کے تو فوقیت دے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہوں. وَالْسَقْ بِأَهْلِ الْوَرَى وَالصِّدْقِ ثُمَّ رُزْهُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا يُتْرُوكَ. بس اس کا یہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے اندر مطالب بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ اس کو بعد میں. آج فقط میں اتنا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ عزیزو آج شب ضربت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی. آج شب قدر بھی ہے. سب سے پہلے تو دعا کریں آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں اس شب کی خیر و برکات سے استفادہ کرنے. اور وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو کسی گناہ میں نہ مبتلا ہونے دیں. خدا ہی نہ خاصا اگر یہ آنکھیں یہ کان یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ دل یہ زبان اگر گناہوں میں مبتلا ہو گئی آج کی شب کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ شب قدر ہے. نزول قرآن کی شب ہے. اس شب کے اندر زیارت امام حسین علیہ السلام قرآن کا پڑھنا با فضیلت ہے. میں فقط ابھی اعمال آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. میں فقط اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی رات کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ قدروں والی رات ہے. یہ فیصلوں والی رات ہے. آپ کی عمروں کا تعین آپ کی عبادتوں کا تعین آپ کی صحت کا تعین آپ کی دولت کا تعین آپ کی کامیابیوں کا تعین آپ کی گناہوں کی مغفرت جو ہے اس کا سب کا تعلق آج ہی کی شب کے ساتھ ہے. خدا نہ کرے کہ آج کی شب بھی انسان بارگاہ خدا میں جائے اور خالی ہاتھ واپس آ جائے.
میں ہمیشہ ان شبوں کے اندر ایک بات کو کرتا ہوں، پروردگارہ ماہ رمضان میں تو نے ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے، ہماری عبادتوں کو تو نے کئی گنا زیادہ کر دیا، جو چیزیں عبادت میں شمار نہیں تھی تو نے وہ بھی عبادت میں شمار کر دی، ہمارا سانس کو تسبیح بنا دیا، ہمارا سونے کو عبادت بنا دی۔ پروردگارہ ایک آیت کو پڑھنے پہ تو نے پورے قرآن، ختم قرآن کا ثواب دے، آخر ہم اتنے اچھے کہاں سے ہو گئے؟ پروردگارہ اگر یہ تو نے ہر چیز کو ہمارے لیے اتنا بلند کیا ہے تو یہ اپنے گناہگار بندوں سے تیری محبت کی دلیل ہے کہ تو نہیں چاہتا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مومنین آج عہد کریں، کوشش کریں ہم لوگ معاشرے میں لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنے، لوگوں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن نہ بنائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کے افراد کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، ایسا نہ ہو ہمارے وجود سے جو ہے وہ جہنم کی آگ بھڑکے۔ آج کی رات گریہ کریں، سب سے بہترین گریہ دو مقام پر، ایک اللہ کے حضور اس کے خوف سے، اور دوسرا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ پروردگارہ ہمیں ان شبوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ خاص طور پہ ہمارے مرحومین، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگارہ اس شب میں خصوصی دعا ہے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، جو بھی اس کے دشمن ہیں اندرونی و بیرونی ان کو ذلیل و رسوا اور ان کو نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔